دھوکہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا ایک نظر کا دھوکہ، متاع الغرور، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا مزہ ہے۔ تم نیا مکان بناؤ گے 3-4 مہینے کا مزہ، نئی گاڑی لوگے 2-3 مہینے کا مزہ، نیا سیل فون 1 مہینے کا مزہ۔ یہ دنیا عارضی مزہ ہے، اور ایک مزہ آنے والا موت کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر آدم علیہ السلام کو، اس نے کہا میں نہیں کرتا، تو اللہ نے کہا دفع ہو جائے، قال فاخرج منها فانك رجیم وان عليك اللعنة الى يوم الدین، دفع ہو جا مردود یہاں سے، اور قیامت تک تیرے منہ پہ لعنت۔ تو اس نے اللہ سے کہا قال رب فانذرنی الى یوم یبعثون، اے میرے اللہ مجھے قیامت تک کا مہلت دے دے، میں لوگوں کو گمراہ کروں۔ اللہ نے کہا جا تجھے مہلت دے دی، جا تو کر جو کرنا ہے۔ اس نے اللہ سے کیا کہا میں کیا کروں گا؟ قال رب بما اغویتنی لأزیننہم فی الارض لأغوینہم اجمعین، اے اللہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں تیری ساری مخلوق کو گمراہ کروں گا، ان کو دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا۔ گاڑی نہیں خریدیں گے 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو، موبائل 1 مہینے کا مزہ، اس کو بدلو، دنیا کی کوئی چیز لے لو جو مرضی آپ کو پسند ہو۔ میں سب سے گزر کے آ رہا ہوں، چند دنوں کا مزہ ہے، وہ مچھر کاٹتا ہے نا، کھجلی ہوتی ہے، اس وقت کھجلی کرتا ہے، وہ زخم کرتا ہے نا۔ اس شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں بھی تیری قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرے بندوں گمراہ کروں گا، ان کو دنیا یہ خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، اور جو اس دنیا، کیونکہ دنیا یہاں سے تو اچھی لگتی ہے، میں بھی ڈبکی مار کے آ رہا ہوں، لیکن جس کی یہاں کھلی ہو نا آنکھ، جس کا عقل یہاں کھلی ہو اور جس کے کان کھلے ہوں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں کہ انسان کبھی بھی، جو آج حالات ہیں بہت برے ہیں اور سب طرف پریشانی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریہ، اے میرے نبی اس بستی کی مثال بیان کیجئے، کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑی امن اور اطمینان میں تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کو رزق آ رہا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں سے کفر کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں سے کفر کیا ہے؟ بہت میں آپ کو سمپل، مجھے آتی بھی نہیں بات، بہت سمپل بات بتا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، آنکھ، ہاتھ، کان۔ میں ایک لڑکے سے ملا، اس کے دونوں انگوٹھے خراب تھے، میں کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہا سعید بھائی جب اپنا ناڑا کھولتا ہوں نا میری ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے، میرے ہاتھ نہیں چلتے۔ میں کینیڈا میں ایک لڑکے سے ملا 21 سال کا، 2 بڑی بوتلیں ہاتھ میں تھیں 10-10 لیٹر کی، کیا کہتے سعید بھائی اللہ نے میرا تھوک ختم کر دی، مجھے تھوک نہیں آتا۔ تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی۔ اللہ نے کہا یہ امتحان کیا ہے؟ ہم نے تمہیں دونوں راستے دکھائے۔ اچھا یہ نہیں مجھے پتہ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں شکر والا راستہ بھی دیا، کفر بھی۔ شکر کا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ نے تمہیں ٹیلنٹ دیا ہے، جان، مال، وقت، اس کو اللہ کے حکموں پہ لگاؤ، اور جو مال، جان، وقت تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے حکموں کے خلاف لگاؤ، اس کو کفر کہا ہے قرآن نے۔ اللہ کی یہ نعمتیں جہاں اللہ نے کہا وہاں لگاؤ، مال کو، جان کو، اپنی ٹیلنٹ کو وہاں لگاؤ، یہ ہے شکر۔ اور اپنی مرضی پہ لگانا، میرا مال ہے، میری جان ہے، جہاں میں چاہوں لگاؤں، اپنی مرضی۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا ہے کہ شیطان نے قبر پرستی نہیں کی تھی، بت پرستی نہیں کی تھی، اس نے نفس پرستی کی تھی۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اس شخص نہیں جانتے جس کے اندر میں داخل ہو گیا، اس نے میں کو خدا بنا لیا۔ یہ میں، میری مرضی، جیسا میں زندگی گزاروں، میری مرضی جہاں مال استعمال کروں۔ تو ہم بہت بڑے امتحان میں، جس کو ساری کائنات نے انکار کر دیا کہ اللہ ہم یہ امتحان نہیں اٹھا سکتے۔ اور آگے حالات ہم ساری دنیا کے ہمارے سامنے ہیں، ساری دنیا کے حالات خراب ہیں، اور حالات کوئی مائیکل لال صحیح نہیں کر سکتا۔ جتنے آئیں گے وہ ایسی، ہم نیوزی لینڈ گئے، بائی روڈ اینڈ تک گئے، وہاں سمندر آ گیا، ختم ہو گیا، تو وہاں سے سمندر تھا، آگے آسٹریلیا اتنے مائلز، یو ایس اتنے مائلز، آخری ٹاؤن کا نام تھا بلف، دھوکہ۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں دنیا ایک نظر کا دھوکہ ہے، متاع الغرور، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا مزہ ہے۔ تم نیا مکان بناؤ گے 3-4 مہینے کا مزہ، نئی گاڑی لوگے 2-3 مہینے کا مزہ، نیا سیل فون 1 مہینے کا مزہ۔ یہ دنیا عارضی مزہ ہے، اور ایک مزہ آنے والا موت کے بعد جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے سب کچھ کرو، لیکن یہ تو سیکھ لو، یہ سمجھ لو، کیونکہ ہم نے مرنا ہے، روزانہ 2 لاکھ آدمی مرتے ہیں، واپس کوئی نہیں آنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب گنہگار مرے گا نا تو وہ کہے گا، دیکھتے ہی جب مرے گا تو یہ سین بند ہو جائے گا، وہ کھل جائے گا، تو وہ کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے رب میں نے دیکھ لیا، میں نے سن لیا، مجھے ایک دفعہ واپس بھیج دے، اب میں گڑبڑ نہیں کروں گا۔ تو ایک یاد دہانی آپ کو میں کرانے آیا ہوں، ہم سب نے مر جانا ہے، واپس کبھی نہیں، قبر میں اکیلے۔ قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا، 50,000 سنہ، اور ہم سب نے دیکھنا ہے۔ اس دن اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا تھا؟
ایک گزارش آخری یہ ہے، دیکھو کامن بات کر رہا ہوں، اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیں نا تو آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو کیسے اللہ تعالیٰ نے پانی کو طوفان سے مار دیا، نبی اپنا کام کرتا تھا مار دیا۔ قوم عاد آئی، اللہ نے ہوا چلائی، سب کو مار دیا، کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا، کوئی فوج استعمال نہیں۔ قوم سمود آئی، اللہ نے ایک چیخ مروائی، سارے کو کلیجے پاڑ دیے، کوئی ویپن استعمال نہیں ہوا۔ بدر میں 1000 فرشتے اترے اور سب کا مارا ماری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ہاتھ نہیں لگا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سے ایک ڈیمانڈ کریں، کتنی خوبصورت آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو یہ کہہ دے اللہ میرا رب ہے، میرا رب اللہ ہے، اور اس پہ ڈٹ جائے، بس اللہ میرا رب۔ اچھا اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں جو یہ کہے گا اللہ اس کا رب ہے، اس پہ ڈٹے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو تم نے اللہ کو رب بنا لیا، اب اللہ تمہارا امتحان نہیں لگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ امتحان میں ڈالے گا 100%۔ دنیا ہی ٹیسٹ، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں تمہیں موت زندگی میں نے کیوں بنائی؟ تمہارے امتحان کے لیے کہ دیکھوں کہ تم میں عمل بنائے کون آتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے، نہیں اللہ اب تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یا اللہ میں 2 نمبری نہیں کروں، تو میرا رب ہے، تو 24 گھنٹے مجھے دیکھ رہا ہے، میرے شارک سے قریب ہے۔ جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے۔ اور چند مجھے جب میں اس طرف دین کی طرف آیا ہوں 2-3 سال حالات مجھ پہ بھی آتے ہیں، لیکن میری گیدرنگ اتنی اچھی تھی نیک لوگوں کی، انہوں نے مجھے سمجھایا، قرآن سنایا، حدیثیں سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انبیاء کی سنائی، تو مجھے تسلی ہوئی بھائی یہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جیسے آدمی پہ بیٹ پیچ آتا ہے کرکٹ میں تو سینئر پلیئر آ کے بتاتا ہے سب کے ساتھ ہوتا بھی بیٹ پیچ، کوئی مسئلہ نہیں، اس طرح کھیلو اس طرح۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے، وہ ٹیسٹ ضرور آتا ہے، لیکن اللہ یہ وعدہ کر رہے ہیں جو اللہ کو رب بنا لے اس پہ ڈٹا رہے۔ اور اللہ کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ عبد کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ عبد، پیروں کے نیچے جو مٹی آتی ہے اس کو عبد کہتے ہیں۔ عبد کس کو کہتے ہیں؟ 24 گھنٹے کا کسی کا غلام۔ اللہ کہہ رہے ہیں جتنا تیرا، دیکھو نا، میں پتہ نہیں شاید بھی ساتھ میرے بیٹھا تھا، جنرل ہمایوں صاحب کے یہاں گئے تھے نا جب کور کمانڈر، ایک آدمی سولی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے کپتان عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہا بہت اچھا انسان ہے اور مجھے تو انہوں نے بڑی فیور کی ہے، ایز اے انسان میں ان کو جانتا ہوں، میں سیاست پڑھتا نہیں، ٹی وی دیکھتا نہیں، اخبار میں پڑھتا نہیں، مجھے نہیں پتا کیا کرنا۔ کہہ رہے جب سے وہ آئے معیشت تنگ ہو گئی ہے۔ میں کہا یہ بات نا آج سے 3 سال پہلے جب میاں صاحب سے تب بھی لوگوں نے مجھ سے کہا، اور جب فلاں سے تب بھی کہا ہے۔ میں کہا ان لوگوں کا معیشت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کو غلط دکھ رہا ہے، آپ غلط دیکھ رہے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب تمہاری یہ جسم کی اعضاء اللہ کی نافرمانی، آنکھ حرام دیکھے گی، کان حرام سنیں گے، زبان حرام بولے گی، جب تمہاری یہ جسم کی اعضاء اللہ کے حکم توڑیں گے میں تمہاری زندگی برباد کروں گا۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔